للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها وقال اللہ تعالی فی المقام الآخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ یہ اس کی رحمت ہے کہ کچھ ہی دن بعد ایک بڑے عظیم الشان بابرکت مہینے میں اللہ ہمیں زندگی دے تو ہم داخل ہونے والے ہیں رمضان المبارک کے مبارک دن شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ حسرت رہی ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی دعائیں ہوتی ہیں اور اس کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں رمضان کی عظمت کے حوالے سے، رمضان کی خوبصورت یادوں کو تازہ کیا گیا تھا اور یہ کوشش کی گئی تھی کہ وہ خوبصورت دن آنے سے پہلے ہمارے ذہنوں میں ایک بار پھر رمضان کی یادیں تازہ ہوں اور ہم اپنے معمولات کو کچھ اس طرح سے سمیٹ لیں رمضان کے آنے سے پہلے کہ رمضان آئے تو ہمیں پوری طرح سے اس کی برکت کو لوٹنے کا موقع ملے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور اللہ سے عرض کیا آپ نے کہ اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تو نے مجھ سے کلام کیا، میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، تو یہ کتنی میرے لیے بڑی بات ہے اور کتنا میں اس وقت تیرے قریب ہوں کہ تجھ سے بات کر رہا ہوں اور تو مجھ سے کر رہا ہے۔ تو مولا کیا دنیا میں کیا مجھ سے بھی قریب کوئی تو ہوگا جو تیرے سے قریب ہو اور مجھ سے زیادہ قریب ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ میرے نبی ہیں اور میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، لیکن اتنا زیادہ بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک ایسی امت آنے والی ہے اور اس امت کو میں ایک ایسی گھڑی دینے والا ہوں کہ اس گھڑی میں اس امت کے ایک عام شخص کے بھی اتنے قریب ہو جاؤں گا کہ میں پردے ہٹا کے اس کو اپنا دیدار کرانا چاہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، ارشاد فرمایا مولا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ میں تو چلو بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے کلام کر رہے ہیں، تو وہ کیا آپ کے چہرے کو دیکھنے کے قریب آ جائیں گے؟ کہا ہاں، وہ ایسی امت ہوگی، ایسی قوم ہوگی اور وہ ایسی گھڑی ہوگی کہ اس میں میری زیارت کے قریب آ جائیں گے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو فرمایا مولا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ میرے آخری رسول کی امت ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور وہ گھڑی افطاری کی گھڑی ہوگی۔ رمضان ہوگا اور اس میں افطاری کا وقت ہوگا، تو وہ افطاری کے وقت میں میرے قریب آئیں گے اور اتنے قریب آ جائیں گے کہ بس میرے اور ان کے درمیان بس ایک پردے کا فاصلہ رہ جائے گا۔ تو وہ عظیم گھڑیاں آنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس پہ جو خوشی کا اظہار کیا ہوگا وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے،
کہ آپ کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ میں تو بات کر رہا ہوں اور وہ کیسے خوش نصیب امتی ہوں گے جو اللہ کی زیارت کے قریب آ جائیں گے۔ الحمدللہ۔ لہذا رمضان کی برکتیں اپنی جگہ مسلمہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ ہماری گفتگو سیر حاصل پچھلے جمعہ میں ہو چکی ہے۔ آج چند اور باتیں رمضان کے حوالے سے کر کے تو اس چیپٹر کو ختم کیا جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم رمضان کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور رمضان کی پھر برکت الگ ہوگی۔ اور رمضان کے اندر چونکہ جب ہم جاتے ہیں تو ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں، آپ کی سیرت کو قرآن سے بیان کیا جائے، تو انشاءاللہ وہ موضوع پھر رمضان میں شروع ہوگا۔ آئیے آج جو باتیں آپ سے کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کو پھر گزارا کیسے جائے، اور اس عظیم مہینے کے وہ کیا کیا انداز ہیں جو بزرگوں نے اپنائے، اللہ والوں نے اپنائے، اور ہر نیک شخص رمضان کو کیسے گزارتا ہے، اور رمضان کے گزارنے کی ترتیب بزرگوں کی کیا ہوتی ہے، اللہ والوں کی ترتیب کیا ہے، یہ ذرا ذہن نشین کی جائے، اور دعا بھی کی جائے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی رمضان گزارنے کی توفیق دے۔ کیونکہ دیکھیے کہ جب کوئی بڑا وقت آتا ہے تو اسی طرح کی توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی بڑی آپ کے سامنے چیز آ جائے تو اسی طرح کا انداز بنانا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ایک عام سی ایک ترتیب میں چل رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان بھی اسی ترتیب میں گزار دوں گا۔ نہیں، آپ کو کچھ اسپیشل انتظام کرنا پڑے گا۔ جیسے دیکھیں جب بارات کا دن آتا ہے تو لوگ اس دن عام کپڑے اتار کے خاص کپڑے پہنتے ہیں، پہنتے کہ نہیں پہنتے؟ ولیمے کا دن آتا ہے خاص کپڑے پہنتے ہیں۔ موقع کی بات ہوتی ہے، جب موقع آ جائے تو بدلنا پڑے گا آپ کو، اور اگر آپ بدلیں گے نہیں تو اس موقع کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مطلب آپ بارات ہے اور آپ عام سے اسی طرح گھر کے کپڑوں میں چلے گئے تو لوگ کہیں گے یار آج تو بھائی بارات کا دن تھا، آج تو کچھ خاص انتظام کرنا چاہیے، چلو قیمتی نہیں تو اچھا سا سوٹ پہنو کہ بارات ہے۔ تو ایسے ہی رمضان کا معاملہ ہے، یہ رمضان کا انداز کچھ ایسا ہی ہے۔ لہٰذا اللہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرا بندہ بدل جائے اور اس کے معاملات بالکل اور ہو جائیں، بالکل اپنے آپ کو یہ چینج کر لے، کیونکہ رمضان آ گیا ہے۔ اللہ یہ ایسے ہی ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک بادشاہ نے اپنا نمائندہ کسی ملک میں بھیجا ہو، اور وہ نمائندہ جائے اور کسی ملک میں چلا جائے، تو پھر وہ نمائندہ جب واپس آئے تو بادشاہ اس سے رپورٹ لیتا ہے، اور وہ رپورٹ کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ خود تو وہ نہیں گیا نا، اس نے نمائندہ بھیج دیا، اور نمائندے سے پوچھتا ہے ہاں بھائی تیرے ساتھ، اب وہ نمائندہ جو ہے وہ آ کے رپورٹ دیتا ہے کہ مولا میں گیا تھا، میرا بڑا اکرام کیا گیا، میری بڑی عزت کی گئی، میرے لیے بڑا انتظام کیا گیا، میرے لیے بڑی انہوں نے آؤ بھگت کی، انہوں نے بڑی میرے لیے تیاریاں کی ہوئی تھیں، تو میں بڑا راضی ہو کے وہاں سے آیا ہوں، میں بڑا راضی ہو کے آیا ہوں۔ تو سمجھ لیں کہ بادشاہ اسی رپورٹ کے اوپر فیصلہ کر خوش ہو جائے گا کہ یہ انہوں نے میرے نمائندے کا اکرام کیا، میرے نمائندے کی عزت کی۔ لیکن اگر نمائندہ واپس آ کے یہ کہے کہ نہیں جی میں تو گیا تھا تو وہ تو اپنے دھیان لگے رہے ہیں، انہوں نے تو میری سنی کوئی نہیں، انہوں نے تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی، وہ تو میں ایک نکرے لگ کے بیٹھا رہا ہوں، انہوں نے تو مجھے سیٹ تک نہیں دی، وہ تو کچھ بھی نہیں میرے لیے انہوں نے کیا ہوا تھا، آپ نے خواہ مخواہ مجھے بھیج دیا، وہ تو بالکل جو ہے وہ میرے لیے اختیار ہی نہیں تھے۔ تو بادشاہ غصہ ہوگا، اسے کا بڑا غصہ آئے گا، نمائندہ میرا تھا، میرے نمائندے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کیا گیا۔ تو بالکل ایسے ہی رمضان اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے، یہ رمضان اللہ کا بولیے نمائندہ ہے۔ آپ جب اس کو دیکھیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک مہمان ہے۔ اب اس کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، کس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا کہ جب یہ واپس جائے تو یہ خوش ہو کے جائے کہ میرے ساتھ انصاف کیا گیا۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو رمضان میں ضروری ہے، جس کو رمضان کی سب سے خاص چیز سمجھا جاتا ہے، اور رمضان کا سارا معاملہ جڑا ہی اس سے ہوا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا، کتب علیکم الصیام، اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، روزے فرض ہو گئے۔
تم پہ روزے فرض ہو گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے بھی لوگوں پہ روزے فرض تھے تم پہ بھی فرض کر دیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تمہیں تقوی مل جائے۔ تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ رمضان یا روزوں کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں گناہوں سے روکنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں تقوی کی دولت دینا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی ضرورت جو رمضان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بندے کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے بچے، کوئی گناہ کا کام رمضان میں نہ ہو، یہ سب سے پہلی ضرورت ہے۔ بولیے میں نے کیا کہا؟ کوئی گناہ کا کام رمضان میں نہ ہو، یہ پہلی ضرورت ہے رمضان کی، کیونکہ رمضان آیا ہی گناہوں سے روکنے کے لیے۔ روٹی پانی چھڑوانا اس لیے تھا تاکہ اس کی جسمانی قوت کم ہو جائے، روٹی چھوڑے گا، پانی چھوڑے گا تو اس کی قوت کم ہوگی، گناہوں کی طرف رجحان کم ہوگا، گناہوں کی طرف ذہن زیادہ نہیں جائے گا۔ بھوک لگی ہوگی نا، بولو بھوک لگی ہو تو سوچ دیا گناہ کی، بھئی بھوک لگی ہے تو گناہ کی کیا سوچے گی، ایسا گناہ کی طرف ذہن ہی نہیں جائے گا۔ مسلسل پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، گناہوں سے بچے گا۔ تو یہ اس لیے بھوک پیاس میں ڈال دیا کہ تمہیں اپنے جسم کی کمزوری کو دیکھ کر گناہوں سے بچنے کا خیال آئے کہ میں کمزور آدمی ہوں یار، اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، کیا گناہ کرنا ہے، کیا مزے اس طرح کہ میں نے لینی، دفع کرو ان چیزوں، تو وہ بھوک دی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بھوک بری چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، اور طریقت کے اصولوں میں سے پیٹ کا بھوکا رہنا بہت بڑا اصول ہے، اور اللہ جس کو اعلیٰ منازل دینا چاہے تو اللہ اسے بھوک سے ضرور گزارتا ہے، کہ وہ بھوکا رہتا ہے، بھوک اس کو رہنا شروع ہو جاتی ہے، بھوک برداشت کرنا اسے آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو دو چیزیں کنٹرول کر سکتا ہے زندگی میں، سنو، جو زندگی میں دو چیزیں کنٹرول کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ فرمایا جی کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک روٹی اور ایک پانی۔ جو اسے کنٹرول کر لے کہ میں نے کنٹرول کر کے اسے پینا اور کھانا ہے، تو اسے دنیا میں کچھ بھی دے دیں وہ کنٹرول کر لے گا اسے۔ اور جو روٹی اور پانی کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ دنیا میں کوئی شے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے پانی اور روٹی کو روکا جاتا ہے کہ تم ذرا بھوکے رہو، تمہیں بھوک اور پیاس کا اندازہ ہو۔ اللہ، وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، کیونکہ پیٹ بھرا ہوا تھا، رجا ہوا تھا، ہر وقت رجا رہتا تھا، لہذا انا ربکم اعلیٰ کا کہہ بیٹھا، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر بھوکا ہوتا تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کرتا۔ تو بھوکا پیٹ انسان کے لیے ہمیشہ برکت کا سبب بنا ہے، ہمیشہ عزت کا سبب بنا ہے، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میرا موضوع بدل جائے گا۔ بھوکا رہنا کتنی بڑی عزت ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں بھوکا رہنا بھی کوئی بات ہے، اور بھائی یہ بڑی سعادت ہے۔ آقا اسلام نے خود اس کی دعا مانگی، سنیے حضور نے ارشاد فرمایا، مولا مجھے ایک دن کھانے کو دے اور ایک دن مجھے بھوکا رکھ۔ سنیے میں نے کیا کہا، بولیے، ایک دن کھانے کو دے اور ایک دن مجھے بھوک دے۔ مانگی ہے بھوک، آپ نے خود طلب فرمائی کہ مجھے بھوکا رکھ، ایک دن کھانے کو دے دے تاکہ میں تیرا شکر کروں، اور جس دن تو مجھے بھوک دے میں صبر کروں۔ لہذا یہ بھوک کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر آپ کو اس میں سے گزرنا پڑ رہا ہے تو یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ دیکھیں جی میں بھوکے پیٹ ہوں، نہیں، یہ اچھی چیز ہے، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے، اس سے بڑی عزت ہوتی ہے۔ لہذا ضرورت کے مطابق اللہ استعمال کرنے کی توفیق دے تو بڑی سعادت ہے۔ تو رمضان میں اس کی پوری پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ اس بھوکے رکھنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس کا جسم کمزور ہو اور یہ گناہوں سے بچے، گناہوں سے باز آ جائے۔ اب ایک شخص اگر اس کا خیال نہیں رکھتا، سنیں دھیان کیجئے، اگر ایک شخص اس کا خیال نہیں رکھتا کہ وہ گناہوں سے نہیں بچتا، تو آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے روزے نے اسے گناہوں سے نہیں روکا،
اسے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو. پورا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، سارا دن بھوکا پانا پھرتا رہا. اور بھائی جا جا کے روٹی کھا، تیرا تعلق کیا روزے سے؟ تیرا روزے سے کوئی تعلق نہیں، تو گناہوں میں لگا ہوا آدمی، تو کیا کرنا روزے کو؟ یار چھوڑو، کس کو فراڈ لگاتے ہو؟ تو روزہ ہو اور ساتھ گناہوں کے معاملات بھی ہوں تو اس سے کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل مشرق اور مغرب کی بات کر رہے ہیں آپ. ایک مشرق ہے دوسرا مغرب ہے، دونوں مل نہیں سکتے. کبھی بولو کہ مشرق اور مغرب ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایسی روزہ اور گناہ ایک نہیں ہو سکتے. آپ کو ہر صورت اس سے باز رہنا ہوگا. یہ پہلی روزے کی ضرورت ہے. تو جو لوگ اس کو نہیں سمجھتے اور روزے کی حالت میں بھی فلم بازیاں، ڈرامے بازیاں، گانے بازیاں اور اس طرح کی فضول حرکات اور اسی طرح نظر بازیاں چل رہی ہیں، تو کیا کرنا ہے پھر؟ آپ کیا مطلب ہے؟ آپ کا کیا چاہتے کیا ہیں؟ آپ کی کیا ہے نیت؟ کیا ہے آپ کی؟ یا تو ایک کام کریں، روزہ رکھ لیں، یا پھر دوسرا کر لیں، روزہ چھوڑ کے وہ کر لیں. تو یہ دونوں کٹھے کیسے کر رہے ہیں آپ؟ کس طرح آپ دونوں کو ملا سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ تو آیا ہی تجھے تقویٰ دینے کے لیے، تجھے گناہوں سے روکنے کے لیے. اس کا وجود ہی اس لیے تھا. اس کی وجود کی سب سے بڑی جو برکت ہے وہ یہ تھی کہ انسان گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے. وہ ہر کوئی جانتا ہے، سنو، ہر کوئی جانتا ہے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کون سا گناہ کرتا ہے. اسے خوب پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں جگہ میں ڈنڈی مار رہا ہوں، فلاں جگہ میری کمزوری ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے ڈھیٹ بن جائے، اور ڈھیٹ بن کے تو چپ ہو جائے اور کسی سے نہ بات کرے نہ خود کرے، بس اپنے آپ کو اندر ہی اندر سمجھا لے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں بھائی. نہیں، حالانکہ اسے پتہ ہے میں ڈنڈی مارتا ہوں، خوب جانتا ہے. تو اب بس رمضان میں باز آنا ہوگا. انشاءاللہ کہہ دو ساری، اللہ تو انشاءاللہ کہو. رمضان میں باز آنا ہوگا. وہ کون سی جگہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ یار یہ میرے اندر خرابی ہے، یہ میرے اندر ٹھیک نہیں ہے معاملہ. میں اس حوالے سے میں واقعی نا بڑی دیر سے میں اس غلط کام میں مبتلا ہوں، مجھے نکلنا چاہیے. تو اس کو چھوڑنا ہوگا رمضان میں انشاءاللہ، اس کو چھوڑنا ہوگا. اللہ پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف تقویٰ گناہوں سے باز آنے کا نام نہیں ہوتا، تقویٰ چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی میں جانے کا نام بھی ہے. کیا پہلے چھوٹی نیکیاں کرتے تھے، اب آپ یہ سوچیں مولا کب تک یہ چھوٹی چھوٹی، میں بڑی نیکی کی طرف اب قدم بڑھاؤں. اب میرے قدم بڑے کاموں کی طرف اٹھیں. اب میں تہجد بھی شروع کروں، اب میں تفسیر بھی شروع کروں، اب میں حضرت کی مزید صحبت اور خدمت میں آؤں. اب مزید کو یہ وظیفہ بھی شروع ہونا چاہیے. اب یہ وظیفہ چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف جان. داڑھی شریف چھوٹی ہے تو اب پوری سنت کے مطابق ہو جائے. اب پہلے میں ٹوپی وغیرہ نہیں پہنتا، اب میں حضور کی سنت ٹوپی بھی پہننا شروع کروں. تو اس طرح چھوٹی نیکی سے بولو سارے جی بڑی نیکی کی طرف. اس کو بھی تقویٰ کہتے ہیں. یہ بھی تقویٰ ہے، انسان اپنی منازل کو آگے بڑھائے. اور اس مہینے میں تو خود بخود منزلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، خود بخود منزلیں آگے جاتی ہیں، خود بخود منزلیں آگے چلی جاتی ہیں. اب ہلکی سی محنت کرتے ہیں، اللہ اڑا کے لے جائے گا آگے. آپ بہت بڑی برکت کا مہینہ. تو اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ گناہوں سے باز رہا جائے. اس کا انداز وہی ہے کہ بہت جو ہے وہ تیز نل کھولیں آپ، ٹوٹی کھولیں اور اس کے نیچے ایک ایسا برتن رکھیں جس کا پیندہ ٹوٹا ہوا ہے، اس میں سوراخ ہے، پیندے میں سوراخ ہے. تو آپ اس کے اوپر سے بے شمار تیز پانی کھول دیں. آپ ایک قطرہ بھی آپ بچا نہیں پائیں گے، وہ سارا پانی نکلتا جائے گا، وہ سارا پانی نکلتا جائے گا. حالانکہ آپ نے فل تیز کھول دی، ٹوٹی نہیں رہے گا پانی، کیونکہ نیچے پیندہ ٹوٹا ہوا ہے. اور اب یوں کریں کہ آپ ایک صحیح برتن رکھیں جس کا پیندہ ٹھیک ہے، اور اوپر سے صرف ایک ایک قطرہ کھولیں. زیادہ نہ کھولیں، آپ بولو پانی نہ زیادہ کھولیں، آپ ایک ایک قطرہ کھول دیں. بولو بھر جائے گا کہ نہیں بھرے گا؟ بولو سارے. وہ بھرے گا. کیوں؟ نیچے پیندہ ٹھیک ہے. بے شک ایک ایک قطرہ اب آ رہا ہے، ایک دن آئے گا کچھ گھنٹے لگیں گے، وہ پورا برتن لبالب پانی سے بھر چکا ہوگا. بالکل یہی حساب ہے انسان تیرا ہے. تیرے اس نیکی کے برتن میں سوراخ ہے، وہ گناہوں کے کام سوراخ کی طرح ہیں. تم نے حج کیا، وہ گناہ کیا، ساتھ ہی وہ پورا حج بار.
تو نے روزے رکھے ساتھ ہی گناہ کیا، وہ روزے کا پورا نور باہر. نماز پڑھی، باہر گئے، فضول کسی گندی ایکٹیویٹی میں گئے، کام خراب ہوا، وہ سارے کی ساری نماز کا نور باہر. کیا رہ گیا؟ ایسا شخص اس کولو کے بیل کی طرح ہے جو صرف آتا جاتا رہتا ہے مسجد میں، اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. وہ اپنی زندگی اسی طرح گزار دیتا ہے، اور پھر آخر میں کہتے ہیں یار مینوں پر ملے نہ اولاد ٹھیک ہو سکی، نہ گھر ٹھیک ہو سکا، نہ کوئی زندگی میں برکت ہے، نہ کوئی نور ہے، نہ کوئی مجھ سے کوئی پیار کرتا، نہ محبت، بس ایسی عام چیز. او بھائی اس لیے کہ تو گناہ نہیں چھوڑتا، تو گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹتا، تیری گناہوں کی زندگی ابھی بھی جاری ہے، تو گناہوں پہ اسی طرح اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ تو نیکیاں بھی کر رہا ہے. ایسے نہیں، ایک طرف جانا ہوگا، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. دونوں میں سے ایک کام ہونا بھائی. مطلب بلی کی طرح کبوتر کی طرح لگے رہو کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ہے مسئلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں نیکی اور برائی اکٹھی کرو گے برائی غالب آئے گی. جہاں بھی نیکی اور برائی اکٹھی کر لی، یہ نہ سوچنا کہ تمہاری نیکی غالب آ جائے گی، نہیں، نیکی غالب نہیں آئے گی، برائی غالب آئے گی. اس کی مثال دی، فرمایا ایک من دودھ کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈالو، ایک من صاف ستھرا تازہ ابھی چویا ہوا دودھ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ تھنوں سے بھینس کے گائے کے نکالا گیا، اس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال، پورے کا پورا من دودھ حرام ہو جائے گا. حالانکہ اس ایک قطرے کی من دودھ کے آگے کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک قطرہ ہے، صرف چھوٹا سا اتنا سا، اور وہ من دودھ ہے، کتنے لیٹر ہے، کتنا اس کا وزن ہے، لیکن اس من کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا گیا، ختم ہو گیا. اب اسے پینا منع ہے، آپ اسے نہیں پی سکتے، حرام ہے. آپ کہیں نہیں جی ایک قطرہ سی وہ ماننے وہ زیادہ ہے، نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں برائی غالب آ جائے گی. جہاں نیکی اکٹھی ہوگی برائی کے ساتھ نیکی نہیں ہوگی، برائی رہ جائے گی. تو اس سے بچے انشاءاللہ کہہ دیں. آگے رمضان آ رہا ہے تو اس کی ٹریننگ کے دن ہے وہ، کہ اب اس میں ٹریننگ ہونی ہے، کیونکہ رمضان کا پہلا دن آتے ہی ظاہر ہے زندگی تو ادھر ہی گزارنی ہے نا، کوئی آگے جنت تو نہیں شروع ہو جانی، زندگی یہیں پہ ہے. لوگ ہیں، آنا جانا ہے، کاروبار ہے، معاملات ہیں، بیوی بچے ہیں، وہی گھر بار، وہی جمعہ ہفتہ اتوار جمعہ سارے منگل بدھ. اب اس میں سے گناہ باہر نکالنے انشاءاللہ کہو، گناہوں کو باہر نکال دینا ہے. بھائی اب نہیں، بھائی زندگی تو وہی ہے لیکن اب گناہ اٹھا کے باہر رکھ دو. نہیں، رمضان آ رہا تو اس کی ٹریننگ نہیں کرنی ہے تو کیا کرنا ہے پھر. اللہ توفیق دے انشاءاللہ کہو، اللہ سعادت دے. یہ پہلا رمضان کا پہلا پروٹوکول ہے. اس سے پہلے یہ سوچ لیا جائے کہ بھائی میں نے یہ ذہن بنا کے رمضان میں داخل ہونا ہے کہ جتنی میرے اندر خرابیاں تھیں وہ میں نے رمضان میں نہیں کرنی. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو پیندے کا سوراخ بند ہو جائے گا. مل کہو نا سبحان اللہ، بولیے. سوراخ بند ہو گیا، اب رمضان کی نیکیاں سٹور ہونا شروع ہو جائیں. اب روزے کا نور آئے گا، قرآن کا نور آئے گا، نماز پڑھیں گے اس کا نور آئے گا، کیونکہ پیندہ بند ہے. جو آئے گا اندر جائے گا، اس سے تمہاری روح میں نور پیدا ہوگا، تمہارے چہرے پہ ایک سرور پیدا ہوگا، تمہاری باتوں میں نور آنا شروع ہو جائے گا، تمہارے ارد گرد ماحول کے اندر نیکی کی کیفیت شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے اندر نور ہے. آپ کے اندر نور ہے. اور ہمیشہ آپ کو آپ کے اندر کی چیز ہی بڑا کرتی ہے، باہر سے کچھ نہیں آتا. مجھے کہو نا سبحان اللہ. جو آپ کے اندر ہے اسی سے آپ بڑے بنیں گے، باہر سے کوئی چیز تمہیں بڑا نہیں کر سکتی. میرے حضرت صاحب میرے سر تے پگ رکھ دیندے میں بڑا ہو جاؤں. آؤ میں تمہیں ابھی رکھ دیتا ہوں، ابھی بیٹھو، سامنے بیٹھو، ابھی بٹھاؤ اور میں پگ رکھتا ہوں، کر کے دکھا. میرے حضرت صاحب خلافت دے دے تو میں بڑا ہو جاؤں گا. کوئی خلافت لے لو، ابھی لے لو، خلافت ساری لے لو. باہر سے کچھ بڑا نہیں کرتا انسان، تمہارے اندر سے چیزیں بڑا کرتی. مجھے باہر سے یہ چیز ملے، باہر سے مجھے عہدہ ملے، باہر سے مجھے کوئی وزیر بنا دے، باہر سے مجھے کوئی تخت پہ بٹھا دے، باہر سے مجھے کوئی بڑی کرسی دے دے، اس سے کیا ہونا؟
حضرت حضور اسلام جب یہ بات کیا کرتے تھے تو قرآن نے بھی اس کی تحقیق کر دی، قرآن نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دی، قرآن نے اس پہ الفاظ اتارے. کیا نبی یہ جو یہودی ہیں ان کی مثال پتہ کیا ہے؟ فرمایا جی کیا ہے؟ فرمایا مثال یہ ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو کیا گدھا عالم بن جائے گا؟ فرمایا یہ یہودی اسی طرح کے ہیں، انہوں نے کتابیں بڑی پڑھی ہیں لیکن اندر سے گندھے ہیں. یہ کتابیں پڑھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر عالم بننا ہو کتابوں سے نہیں ہوتا، علم اندر جاتا ہے تو عالم بنتا ہے، تو اندر پاک ہو جائے گا. فرمایا یہ نور اندر جائے گا رمضان کا، تو چونکہ پیندہ بند ہے تو پیندہ بند ہونے سے اندر صفائی ہوگی، برکت ہوگی. تو اللہ سمجھنے کی توفیق دے. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ رمضان میں گناہوں میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے تو پھر دیکھیں گے پورا سال بھی وہ ایسے ہی رہیں گے. پورا سال ان کو دیکھو گے کہ آپ بڑی تسلی سے اس کا مشاہدہ کرو، آپ دیکھیں گے پورا سال ان کی زندگی اسی طرح رہے گی. وہ گناہوں سے باز نہیں آ سکیں گے، کیونکہ جو رمضان میں گناہ نہیں چھوڑتا پورا سال گناہوں میں لگا رہتا ہے. اللہ سنیے، میں نے حدیث ابھی پڑھی، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص رمضان میں گناہ کرتا ہے، رمضان میں وہ باز نہیں آتا، اپنی اس گندی حرکت کو نہیں چھوڑتا اور وہ اس میں لگا رہتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس پہ خود لعنت فرماتا ہے، اس کے سارے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں اور سارا سال لعنت کرتے رہتے ہیں. اگلا رمضان جب آتا ہے تو وہ لعنت بند ہوتی کہ وہ لعنتی آدمی رمضان میں تو باز آ جا اور رمضان میں تو چھوڑ دے. فرمایا اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں کرتے. بولو کتنی دیر کرتے ہیں؟ سارے بولو پورا سال. پورا سال اس پہ لعنت برستے ہیں. ایسے واقعات آپ نے بڑے دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھیں آپ، ماحول بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے، نہیں باز آتے رمضان میں بات، اور اس کو بالکل کیجول خیال کرتے ہیں کہ اس قدر بڑا مہینہ ہے، رحمتوں برا رحمتوں کرم، کہ ذرا سی محنت کرو تو اللہ تمہیں جب بھی ڈال دے گا. اس مہینے میں ذرا سی کوشش کرو اللہ اسی طرح گلے لگا لے گا، میرا بندہ آ گیا. لیکن نہیں کریں گے. نیندیں پوری ہو رہی ہیں، ریسٹ ہو رہا ہے، نمازیں قتل ہو رہی ہیں. تو اللہ اسے محفوظ رکھے، آمین کہو. یہ پہلی ضرورت ہے اور آپ نے سب پہ اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری جو رمضان کی بہت بڑی برکت ہے، یا رمضان میں جس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، وہ رمضان کی فرض نماز. کیا بولو؟ رمضان میں کوئی فرض نماز نہ چھوٹے، کسی صورت نہ چھوٹے. ویسے بھی فرض نماز نہیں چھوڑنی، بولو مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ رمضان کے بعد چھوڑ دو. رمضان کے اندر تو کسی صورت نہ چھوٹے، کیونکہ فرض نماز، اور اس فرض نماز کا درجہ رمضان میں بہت بڑے لیول پہ چلا گیا. اب یہ رمضان کی نماز ہے، اللہ کہ کوئی سو گیا، کوئی ایسا معاملہ بنا، قضا ہوئی، اسے ادا کرو، اس کو اگلی نماز کے ساتھ پڑھو. اسے یاد رکھو کہ میری ظہر نکل گئی تھی، میری عصر نکل گئی تھی، میری مغرب رہ گئی تھی، تو میں اس کو ادا کروں گا. کیونکہ رمضان کی نماز عام نمازوں سے کہیں زیادہ عزت اور برکت رکھتی. لہٰذا آپ نے رمضان میں نماز کا اہتمام پہنچ کے کرنا ہوتا ہے. پہلے تو نمبر پہ یہ پوری کوشش کریں کہ فرض نماز ہے تو اسے جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت ڈھونڈیں، جماعت کا انتظام کریں. اگر مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں بہت سب سے بہتر یہ مسجد میں پڑھیں، اور اگر مسجد کی جماعت نکل گئی ہے کہ ایسی جگہ جائیں جہاں جماعت مل جائے کہ یار جماعت سے پڑھنی ہے. رمضان فرض ہے نا، فرض کی جماعت، اس کی رمضان کی فرض نماز ہے تو میں فرض بھی جماعت سے پڑھوں انشاءاللہ. کہو فرض نماز کو نہ جانے دیں. رمضان میں جو نمازی ہو گیا سارا سال نمازی رہے گا، کبھی نماز نہیں چھوٹے گی. اللہ اسے نمازی بنا دے گا کیونکہ رمضان کی نماز پڑھی اس نے. ہم نے دیکھا کہ جب رمضان میں نمازی ہوئے پورا سال ہم نے ان کے سر سجدوں میں دیکھے، پورا سال ہم نے انہیں رکوعوں میں دیکھا، پورا سال ہم نے ان کو برکتوں میں دیکھا، کیونکہ رمضان کی نمازیں پڑھی انہوں نے.
اور جو رمضان میں نمازوں کے چور رہے اگلا پورا سال نمازیں چوری کرتے دیکھے گئے. رمضان کی عزتیں اور برکتیں جنہوں نے ضائع کر دی اگلا پورا سال ہم نے ایسے دیکھا ان کہ وہ پھر نمازی نہیں بن سکے. بھائی جو موسم بہار میں کچھ نہیں کر سکا تو کیا خزاں میں کرے گا؟ بولو بھائی موسم بہار میں کچھ نہیں کیا، جب سیزن تھا تو اس وقت ہی کچھ نہیں حاصل کیا تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو اللہ اس سے بھی محفوظ کرے. رمضان کی نماز ادا کی جائے انشاءاللہ. تیسرا جو رمضان کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ، رمضان کے روزے کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے. کسی صورت بھی رمضان کے روزے کو ترک کرنا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ جس نے ایک بار زندگی میں چھوڑ دیا ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس جگہ نہیں پہنچے گا جہاں رمضان کا روزہ اسے پہنچا سکتا. لہذا رمضان کے روزے کو اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑنا کسی صورت بھی مناسب نہیں. اور اللہ اس سے محفوظ کرے. آمین کہو. کہ ہماری قوم اس حوالے سے بھی جس طرح کی سستی کا شکار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں کہ رمضان کے روزے کو لوگ اس طرح معمولی خیال کرتے، رمضان کے روزے کو بالکل ایک کیجول سا خیال کر کے تو چھوڑ دیتے، اور مطلب عجیب سا رویہ رمضان کے روزے کے لیے. ہماری 2 کلاسیں تو ایسی ہیں، 2 گروہ ایسے ہیں کہ وہ رمضان سے ویسے ہی محروم کر دیے گئے. اللہ معاف فرمائے. ایک تو ہماری امیر طبقے کی کلاس ہے، ایلیٹ کلاس، زیادہ امیر لوگ، وہ بھی سارے تو نہیں لیکن زیادہ تر وہ روزہ نہیں رکھتے، اور بالکل نہیں رکھتے. وہ کہتے جی یہ غریباں دا کام ہے، ساڈا کام ہی نہیں، ہمیں اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، ہم کیوں نہ اس کی نعمتیں کھائیں. لہٰذا یہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے اس اعلیٰ ترین عمل کو بالکل اس طرح خیال کر کے کہ ساڈے کو ہے ہی بڑا کچھ تو وہ چھوڑ دیتے ہیں روزہ. اور دوسری جو ہے ہماری کلاس ہے وہ یہ مزدور طبقہ ہے، یہ بھی روزے کا چور ہے. کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ جی روزہ مزدور کو معاف ہے، کہیں حضور کی حدیث میں لکھا ہو کہ مزدوری کرنے والے کو روزہ معاف ہے. کیوں؟ کہیں نہیں لکھا. جی کیوں؟ میں تو بچوں کی روزی کماتا ہوں، اگر روزہ رکھوں گا تو پھر کام نہیں کر پاؤں گا. تو بھائی آپ کام کم کر لیں، انداز بدل لیں، کوئی نہ کوئی انداز بنا لیں. میرے نبی نے فرمایا کہ روزے سے صحت پیدا ہوتی ہے، روزہ تو صحت دیتا ہے. تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ خود اپنا ذمہ دار ہے. اللہ رسول نے اس کو منع نہیں کیا کہ تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو مزدور ہے. ایسا نہیں ہے. 3 لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. نمبر 1 وہ جو بیمار ہے، بیمار ایسا ہے کہ اسے ڈاکٹر نے کہا، کسی حکیم نے کہا، کسی باقاعدہ معالج نے، مستند معالج نے اس کو یہ بات کر دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ روزہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کی حالت ایسی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، اور وہ بیماری اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ جان جانے کا خطرہ ہے. تو میں آپ کو ڈاکٹر ایز اے حکیم کہتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں. یہ وہ گلی محلے کا حکیم نہیں ہے جی، یہ کوئی مستند ہے، صحیح MBBS ڈاکٹر ہے جو صحیح پڑھا لکھا، اس کو پتہ ہے بیماری کیا ہے، وہ کہے کہ روزہ چھوڑ دو تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور وہ بھی چھوڑیں گے نہیں بلکہ جب رمضان ختم ہوگا اور جب صحت ہو جائے گی تو اسے واپس لوٹائیں گے، اسے واپس کریں گے کہ میں نے 2 روزے بیماری میں چھوڑے تھے، دوبارہ رکھنے ہوں، اسے رکھنا ہوگا. وہ یہ معاف نہیں ہو گئے، بولو، وہ دوبارہ لوٹانے. اور دوسرا وہ ہے جو سفر میں ہے، سفر گھر سے نکلا 90 کلومیٹر دور جانا ہے. اب 90 کلومیٹر کا سفر ہے تو قرآن اس کو اجازت دیتا ہے کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن آگے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم رکھ لو تو بہتر ہے. بولو، اگر تم رکھ لو تو بہتر ہے ورنہ اجازت ہے. تو یہ اب آپ پہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفر کیسا ہے، تو سفر میں میں روزہ چھوڑ دوں، میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے. تو پھر اسے گن لیں کہ 2 دن سفر میں گزرے، 2 روزے چھوٹے، تو رمضان کے بعد میں اسے ادا کروں گا. تو یہ شخص بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اس کو اجازت قرآن نے دی. ہاں اگر وہ رکھ لے تو قرآن کہہ رہا ہے، بولو کیا ہے؟ بہتر، رکھ سکتا ہے. تیسرا وہ بوڑھا شخص ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، 90 سال ہو گئی، 100 سال ہو گئی، اور اتنا بوڑھا ہے کہ اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی.
برداشت ہی نہیں ہوتی، نہ پیاس برداشت ہوتی ہے نہ بھوک برداشت ہوتی، یہ دونوں ہی اس سے برداشت نہیں ہوتی بیچارہ، کیونکہ عمر آگے چلی گئی نا. ہمارے بزرگ ہیں بڑے ایسے جو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کھانا پینا ضروری ہے. اب ایسے شخص کے لیے فدیے کا حکم کہ وہ فدیہ دے گا، یعنی اپنی طرف سے روزے رکھوائے گا اور ایک دن کا خرچہ روزے کا وہ پیش کرے گا کسی اور شخص کو، سحری اور افطاری کا، اور اس طرح 30 دنوں کا اسے خرچہ دینا ہوگا. آج کی رقم جو تقریباً 250 سے 300 روپے بنتی ہے سحری اور افطاری کی ملا کے 500 روپیہ، تو یوں 15,000 روپیہ اسے کسی غریب کو جا کے دینا ہے کہ بھائی تم میری طرف سے اس کو رکھ لے، میرے بھی روزے ادا ہو جائیں گے، تیرا بھی روزہ ہو جائے گا. اسے فدیہ کہتے ہیں. یہ کوئی ہٹا کٹا صحت مند نہیں رکھ سکتا، یہ ایسے نہیں کر سکتا کہ میں ٹھیک ہوں تو میری جگہ روزے رکھ لے، ایسا نہیں ہوتا. یہ فدیہ صرف اس کے لیے ہے جو اتنی سخت تکلیف میں ہے کہ وہ نہیں روزے رکھ سکتا. تو یہ 3 لوگ ہیں جو روزے سے مستثنا ہیں. ہاں یہ بھی سوائے یہ کہ بعد میں لوٹائیں گے، اور سوائے اس بوڑھے کے وہ نہیں لوٹائے گا کیونکہ اس کے روزے کسی اور نے رکھ لیے، لہٰذا وہ نہیں لوٹائے گا، باقی دونوں لوٹائیں گے. مریض بھی لوٹائے گا اور بولو مسافر بھی لوٹائے گا. تو دیکھیے کتنے خوبصورت احکامات ہیں روزے کے، کتنے اعلیٰ احکامات، اور انسان اس کو اس طرح سمجھ لے. اچھا کیوں اتنی سختی کی گئی؟ اتنی سختی کیوں کی گئی کہ ہم نہیں روزے چھڑوانا چاہتے؟ اس کی وجہ روزے کی جو جزا ہے وہ ہے. روزے کی جزا کیا ہے؟ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اپنا سنبھالتے ہیں رجسٹر اور لکھنا شروع کرتے ہیں. مولا ہم کیا لکھیں؟ جواب آتا ہے رک جاؤ. کہا مولا کچھ ثواب بتا دیں، اس نے روزہ رکھا. کہا نہیں کوئی ثواب نہیں دینا اسے. کہا جی مولا تو پھر کیا دیں؟ کہا رکیں آپ. کہا مولا کیا لکھیں؟ کوئی جنت لکھ دیں اس کے لیے. کہا نہیں جنت بھی نہیں دینی، نہ جنت دینی ہے نہ ثواب دینا ہے. تو پھر روزے دار کو کیا دیں مولا؟ فرمایا صوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں، میں جزا ہوں اس کی. اب سمجھو کہ روزہ کتنا قیمتی. جب میں اسے ملنے والا ہوں تو جنت کا کیا معاملہ رہ گیا؟ ثواب عذاب کی طرف چھوڑو اس کو، میں خود اس کو ملنے والا ہوں، میں اس کا ہو جاؤں گا. یہ روزہ رکھ رہا ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو بہت ہی بڑا ہو، بڑا ہی اعلیٰ عمل ہو، بڑا ہی یونیک ہو، بڑا ہی خاص ہو، مجھے وہ کرنا ہے. فرمایا جاؤ جا کے روزہ رکھو، روزہ رکھو، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے. فرمایا ٹھیک ہے حضور. فرمایا اس کے بعد حضور میں کیا کروں؟ اس کے بعد بتائیے کون سا عمل کروں جو بڑا ہی خاص ہو. فرمایا جاؤ جا کے روزہ رکھو، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے. پھر رکے. فرمایا حضور اب بتا دیجئے، تیسری بار کہ وہ بھی رکھ لیا، دوسری بار بھی روزہ کہا، اب بتا دیجئے اور کون سا عمل کروں؟ فرمایا جاؤ جا کے روزہ رکھو، اس جیسی کوئی مثال نہیں ہے. لوگ اسے سر درد ہوتی چھوڑ دیتے، ہلکا سا جو ہے جسم میں بخار ہوا روزہ چھوڑ دی، تھوڑا سا سفر کرنا پڑ گیا یہاں سے کاموں کی تک روزہ چھوڑ دی. بالکل فٹ بال کی طرح بنایا ہوتا ہے ایسا، رکھا تو رکھا، نہیں رکھا تو نہ رکھا. کیا کیا سمجھا ہوا ہے آپ؟ کیوں آپ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے؟ کیوں آپ نے اللہ کے حکموں کو ایسے سمجھ لیا ہو؟ اس طرح کی سرکشی کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ نے جب اجازتیں دی ہیں کہ یہ 3 لوگ ہیں، اگر آپ ان میں نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ یہی ہوگا کہ آپ تکلیف میں آئیں گے تھوڑی سی. تو اگر موت آ گئی تو سیدھی جنت ہے کہ نہیں؟ بولو سیدھی جنت ہے. اگر روزے کی حالت میں فوت ہوا تو لوگ تو ساری دنیا وہ روزے میں فوت ہو گیا، روزے میں فوت ہو گیا، روزے میں فوت ہو گیا، ہر طرف اعلان ہی یہ ہونا شروع ہو جائے. اس سے اچھی موت بھی چاہیے تو اس سے اچھی موت ہے کوئی کہ روزے کی حالت میں فوت ہو گیا کوئی؟ اور کیا چاہیے بھائی؟ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. روزہ کسی صورت نہیں چھوڑنا رمضان کے اندر. ہماری عورتیں تو بے حد اس کے لیے غفلت کا شکار، ان کا تو خدائی آفز ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روزہ چھوڑ دیتی اور بہانے بنا بنا کے روزہ چھوڑتی، جان بوجھ کے. کئی میں نے دیکھی کہ وہ اپنے ناپاکی کے دنوں کو جان بوجھ کے لمبا کر دیتی ہیں کہ 2-3 روزے اور نکل جائیں، نہ ہی رکھنے پڑے. حالانکہ وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی تھیں، جان بوجھ کے 2 دن آگے لے گئی. دیکھیں ان کے مزاج دیکھیں کیا. پھر ہلکا سا گھر میں کوئی مشین لگا لی یا کپڑے دھونے، روزہ چھوڑ دیا جناب، بے روزہ ہو گئی.
مجھے کام برا کرنا پڑ رہا ہے، میں روزہ چھوڑ دیتا. میں روزہ چھوڑ دیا آپ نے، یہ کیا کیا؟ اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین کوئی موم کی ناک نہیں ہے جس طرح مرضی پکڑ کے مروڑ دو، جدھر مرضی رخ کر دو. موم کی ناک ہے یہ بھائی، اللہ کا دین ہے، یہ اس کا دین ہے، اس کے انداز ہیں. اور اس کی اجر بھی تو دیکھو نا کتنا بڑا. بولو وہ اجر کی وجہ سے سخت معاملہ کہ اجر دیکھو کون ہے، خود خدا جس کا اجر. مل کے کہو سبحان اللہ. تو یہ برکتیں رحمتیں اصولوں کے ساتھ جڑی ہیں. اگر اتنی بخشش ہو رہی ہے کہ جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، دوزخ کے بند ہو گئے ہیں، اتنی بخشش ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی اصول بھی تو ہے نا کہ بے اصولہ ہی ہے ہر شے ویسی دی جا رہی نہیں. کوئی اصول ہے نا جس کے ساتھ وہ عزت ملے گی آپ کو انشاءاللہ. اللہ توفیق دے. تو یہ ہماری عورتوں کو اللہ توفیق دے دے. اور پریگننسی میں آتی ہیں تو اس میں بھی اسی طرح کرتی. حالانکہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ٹھاک ہو، تم رکھ سکتی ہو. جان بوجھ کے پریگننسی میں جا کے تو پریگننسی میں جاتی ہیں تو نہیں روزے چھوڑ دیے. کئی میں نے دیکھا 9 مہینے روزہ نہیں رکھتی، 9 مہینے پورے. کیوں؟ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں لہٰذا اب مجھے روزے کی ضرورت نہیں. استغفر اللہ کہہ دو. اس بچے پہ بھی اثر جا رہا ہے، تمہارے اوپر بھی جا رہا ہے. ہاں ایسا کوئی معاملہ بنا تو کسی ڈاکٹر ہے اس نے کہہ دیا کہ جی واقعی آپ کی حالت ٹھیک نہیں، آپ کے بچے پہ اثر چلا جائے گا، تم روزہ نہ رکھو. ہاں جب صحت مند یا جس سے نکل جاؤ گی تو یہ یاد رکھو کتنے روزے چھوٹے. تو جب نکل جاؤ گی اس پروسیس سے، بچہ وغیرہ ہو جائے گا تو بعد میں جب صحت ہو جائے گی تو اسے لوٹا لینا. یہ سرے سے ہی نہیں رکھتی پورے مہینے کے روزے. جی پورے مہینے کے چھوڑ دیتی. اور بڑے خوش ہو کے لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، شکر ہے اللہ نے بچہ بچی دی ہوئی ہے، تو روزے وہ ضائع کر دیے سارے. اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی. اللہ کے حکموں کو مذاق سمجھ کے چلتے ہیں. تو اللہ اسے محفوظ کیے رہے. آمین کہہ دو. آمین کہو ذرا سارے، ذرا آمین کہو. آمین کہو. تو اللہ توفیق دے. چوتھی بات جو رمضان میں بہت ضروری ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑی برکت ہے رمضان کی، وہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کی تھی، دوبارہ دہرا دیتا ہوں. وہ سحری اور افطاری کا وقت ہے. کیونکہ یہ دونوں وقت بلینک چیک کی طرح ہے. اس میں آپ نے دعا کرنی ہوتی ہے، آپ نے اس وقت کو کیش کروانا ہوتا ہے، آپ نے اس وقت میں علیحدہ بیٹھ کے اللہ سے کچھ خاص باتیں کرنی ہوتی. اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو پورا واقعہ سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا، بتایا گیا کہ کیسی امت آئے گی کہ اس امت میں ایک شخص، عام شخص بھی اس وقت میں میرے اتنا قریب ہوگا کہ ایک پردہ اٹھے تو میری زیارت کر سکتا ہے وہ. اور وہ افطاری کا وقت ہوگا، رمضان میں افطاری کا وقت. تو افطاری اور سحری کے اوقات میں دعا ہے. یہ رمضان کی ایک خاص ترتیب ہے. اس میں اللہ والے دعاؤں میں چلے جاتے ہیں، کمروں میں بند ہو جاتے ہیں. اور یہ افطار پارٹیاں اور یہ نکل کے جب آج میری فلاں جگہ پارٹی ہے، آج میری فلاں جگہ پارٹی ہے، آج میری فلاں جگہ پارٹی ہے. وہ بس وہ افطار نہیں رہ گئی، عیاشی کا اڈا بنا لیا لوگوں نے افطاری کو. موجیں مارتے ہیں افطاری وقت. افطاری کے وقت موج ہو رہی ہے. یہ موج کا وقت ہے بھائی، یہ تو دعا کا وقت ہے، یہ تو اللہ کی زیارت کا وقت ہے. بلکہ کہو نا سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی قربت کا وقت تھا. اور جناب کھابے توڑ رہے ہیں، اور جناب پارٹیاں چل رہی ہیں، شربتوں پہ شربتیں چل رہے ہیں. کیا کمال ہے بھائی. کیا اس لیے افطاری دی گئی؟ ہاں تم کراؤ، لیکن اس کا ایک سادہ سا انداز ہوتا ہے. پہلے دعا ہوتی ہے، اس سے پہلے مناجات ہوتی ہے، سجود ہوتے ہیں، رکوع ہوتے ہیں، تلاوت قرآن ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے. اس کے بعد بٹھاؤ لوگوں کو، کھلاؤ جو کھلانا ہو. یہاں پیور اسپیشل موج مستی کے لیے افطاری کی جاتی. سارے دوست اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، آج افطاری ہے جی، فلاں کی جگہ گھر جانا ہے، وہاں موجیں، ہاتھ پہ ہاتھ سٹا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہہ کے لگ رہے ہیں، او ہو ایسے ہو گیا تیسے ہو گیا. کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بول دیں ذرا سارے. آپ نے دیکھا ہے ایسی پارٹیوں کو؟ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو کیا بنا چکے ہیں. اور سحریاں مارکیٹوں میں جائیں، سحریاں دیکھیں کیا ہو رہی ہیں، کس طرح کی سحریاں کرتے ہیں. پراٹھے چل رہے ہیں. اور قوم ان دونوں چیزوں کو جو کہ برکتیں لینے کی جگہ تھیں، اس کو بھی عیاشی بنا دی. افطاری کو بھی اور سحری کو بھی عیاشی بنا کے بیٹھ گئی. جو کہ رونے کا وقت تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت تھا، کچھ اللہ سے لینے کا وقت تھا. ہم نے تو پارٹیاں دیکھی، عجیب و غریب حالات لوگوں نے بنا لی.
لہٰذا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اس پارٹی بازی کو بالکل بند کر دیں. آپ کہ بھائی تو نے میری افطاری کرانی ہے نا، میرے گھر 2 کھجوریں بھیج دے، پورا ثواب تجھے مل جائے گا. ہاں جی، میرا وقت ضائع نہ کرو. ضرور میں تیرے پاس حاضر ہوں گا، لیکن اس طرح نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. میں آ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میرا وہ وقت میرے رب کے نام، مل کے کہو نا سبحان اللہ، میرے رب کے نام. وہ جو افطار کا وقت، لفظ فطر، فطر کہتے ہیں خوشی کو، افطار کہتے ہیں بہت زیادہ خوشی کو. اور وہ بہت زیادہ خوشی کیا پارٹی کی نہیں، اللہ کے دیدار کی خوشی ہوتی ہے. افطار بہت زیادہ خوشی کس چیز کی؟ میرا رب میرے اتنے قریب آ گئے، اس کی خوشی ہے. لوگ سمجھ ہی نہیں پائے، اور وہ اسی طرح بس اس کو بھی ایسی بنا دی، اور باقاعدہ مقابلے کرتے ہیں. یار اس کی افطاری پہ کم کھانا تھا، میری پہ زیادہ ہونا چاہیے. اس نے کم بنایا تھا، میں نے زیادہ بنانا. کیوں؟ بس افطاریوں کا بھی مقابلہ شروع ہو گیا. استغفر اللہ، اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہہ دو. اتنی عظیم برکت کا وقت، سحری میں بھی ایسی برکت کی وقت کی بڑی اعلیٰ گھڑی ہے. اس وقت بھی دعا مانگے. ہمارے گریبان حاضر ہے، میرے سامنے قرآن کھلا ہے. آپ کی زندگی کی کوئی آرزو ہو جو پوری نہ ہو، اللہ سب کچھ عطا کر دے. فضل ملیں گے، رحمت ملے گی، کرم ملیں گے. لیکن اپنے آپ کو باز کرو، ماحول بناؤ اس وقت دعا کا، اس وقت دعا کی ترتیب بناؤ. اللہ توفیق دے دے. پھر رمضان میں جو اس سے اگلی برکت اترتی ہے، رمضان کے دنوں میں جو خاص اللہ نے رکھا ہے معاملہ، وہ رمضان میں تراویح کی نماز ہے. یہ بھی پچھلے جمعے عرض کر دیا تھا کہ اس پہ کتنی احتیاط کی جائے کہ رمضان کی تراویح کسی صورت جانے نہ دی جائے. ابھی سے پلان آؤٹ کیا جائے کہاں تراویح پڑھنی ہے، کس قاری کے پیچھے پڑھنی ہے، اور پورا وقت اس کو دینا ہے. اور خاص طور پہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، کیا میں اس پہ کہوں، مجھے تو اتنا بھی دکھ ہے اس بات پہ. ہمارا کبھی تو کہنے کو دل بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہے، ورنہ حالات بہت خراب ہو چکے. وہ وقت جو افطاری میں کھڑا ہونے کا تھا، وہ دکان پہ کھڑا ہونا زیادہ ضروری سمجھا جاتا. کہا جاتا ہے کہ اب تو میں پورے سال کی کمائی کروں گا، اور اس وقت تو گاہکی ہوتی ہے. اس وقت وہ مولوی کہتے رہتے ہیں، مولوی دکی ہم نے جناب دکان کھولی. تو آپ دیکھیں رویہ دیکھیں ہمارا کیا ہے. تو لہٰذا نا میں آپ سے جب یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو میرا مقصد یاد رکھیں، کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہوتا. ہمارا ماحول ہی بہت خراب ہو چکا ہے، اور ہم سب نے مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نہیں کرنا ہے، کوئی اوپر سے جبریل نہیں آئیں گے، کوئی آ کے اوپر سے نہیں ٹھیک کرنے والا. ہم نہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. یار یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ معاملات ایسے نہیں چلتے. جو وقت جیسے کام کا ہے اس کو اسی طرح صرف کرو. یہ تراویح کا وقت ہے، اس میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. رزق دینے والا وہ ہے، تمہیں دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ وہ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو فضول محنت میں لگا کے ضائع کر رہے ہو؟ یہ وقت محنت کا اللہ کی بارگاہ میں آ کے کرنے کا ہے. ادھر کھڑے ہونے کا وقت پورا سال ہے. اللہ تمہیں دے گا، ضرور دے گا. تو انشاءاللہ کہو تراویح کے لیے وقت پہلے سے مختص کر لو. لہٰذا پہلے سے اپنے آپ کو اس طرح بناؤ کہ تراویح پڑھی جا سکے، اور اس کے لیے افطاری ہلکی کرو. کیا کرنا ہے؟ نہیں رج کے جی تون کے ہلکی کرو، افطاری تھوڑی کرو، اور ٹارگٹ بناؤ تراویح کو. بھئی میرا ٹارگٹ افطاری نہیں ہے، میرا ٹارگٹ افطاری کے بعد جو تراویح ہے وہ ہے. اس کو ٹارگٹ کرو گے تو افطاری ہلکی ہوگی، تو جسم تسلی سے تراویح پڑھ سکے گا. تسلی سے تراویح پڑھ لو گے، نارمل رکھو. ہاں تراویح کے بعد پھر تھوڑا سا کھا لو، بلکہ اس کو بھی نارمل رکھو تاکہ سحری میں بھی اور آسانی ہو. مل کے کہو نا سبحان اللہ، آگے سحری میں بھی آسانی ہو. تو جو کہ میں نے کہا کہ اس کو تو ہم نے پارٹیاں بنایا ہوا ہے. اب جب پارٹیوں پہ جاؤ گے تو لوگ کہیں گے اوہ آپ نے تو کھایا کچھ نہیں، آپ پارٹی پہ کس لیے آئے تھے؟ تو بندہ کہتا ہے لو جی میں پارٹی پہ آیا ہوا ہوں، تو رج کے تن کے کھاتا ہے اور ادھر ہی سو جاتا ہے. اور تراویح بھی گول، سب گول، ہر شے گئی. تو یہ رویہ کب تک رہے گا؟ جب ایسے حالات ہوں، آپ رمضان میں اس طرح کے معاملات دیکھیں تو پھر آپ کو مہنگائی پہ چیخنا نہیں چاہیے، آپ کو حکمرانوں پہ طنز نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آپ اسی قابل ہیں کہ آپ کے ساتھ اسی طرح کا عذاب والا رویہ اختیار کیا جائے. جب اللہ اپنی رحمتیں بانٹتا ہے آپ کہاں ہوتے ہیں؟
جب اللہ اپنے فضل بانٹتا ہے آپ کہاں ہوتے ہیں؟ بس اتنا سوال اپنے آپ سے کر لیں، چھوڑیں کیوں آپ مہنگائی کا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں آپ ملک پہ گالیاں دیتے ہیں؟ آپ کی حالت دیکھیں نا، آپ کیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ جب اللہ دینا چاہتا ہے اس وقت آپ کہاں ہوتے ہیں؟ تو تراویح کی نماز اتنی بہت حسین نماز، اور اس میں چند نمازی کھڑے ہوں، صرف جو ہے وہ بھی بابے مسجدوں کے، وہ جو جن کو گھر میں بھی کوئی گوارا نہیں کرتا، اللہ معاف فرمائے، سارے تو نہیں لیکن زیادہ تر گھروں سے بھی تنگ آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے کھڑے ہوتے، باقی کدھر ہوتے؟ پورا محلہ۔ تو کیا کہا جائے؟ پھر آپ کیا کہیں؟ پھر آپ کیوں کہتے ہیں جو علماء آپ کو کچھ نہیں بتاتے، مولوی حضرات نے کیا کیا ہوا ہے، ملک کہاں جا رہا ہے؟ بھئی آپ خود دیکھیں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ اس کی توفیق دے دے، آمین کہہ دو، اللہ اس کی توفیق دے دے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ایسا تراویح کی نماز میں محبت سے شامل ہوں، جہاں مزہ آتا ہے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں، یار یہ بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے، آپ قاری صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، پہنچے وہاں جا کے اس کی تلاوت سنیں، آپ مزہ لیں۔ قرآن کا مزہ سب سے بڑا ہے، جس کو قرآن میں مزہ آنا شروع ہو جائے کسی شے میں اور اسے مزہ نہیں آتا۔ قرآن کا مزہ بہت بڑی چیز۔ اللہ عطا کرے، آمین کہو، اللہ عطا فرمائے۔ پھر رمضان میں جو اللہ برکت دیتا ہے وہ اعتکاف آخری عشرے کا انشاءاللہ، اور ہر رات چونکہ برکت بڑھتی چلی جاتی ہے، پہلی رات برکت، دوسری رات برکت، تیسری رات، چوتھی رات، 10ویں رات، 15ویں، 16ویں، جب 20ویں رات آتی ہے تو اللہ کی رحمتوں کی اب انتہا شروع ہونے لگتی ہے، کیونکہ رمضان ودا ہونے لگا، آخری دن شروع ہونے لگے، لہذا اللہ بھی اپنا پورا دھکا لگاتا ہے بخشش کے لیے، اور اس دھکے کا نام اعتکاف رکھا گیا ہے۔ آخری دھکا رحمت کا وہ اعتکاف ہے۔ اچھا یار تو نے 20 دن گزار لیے مرضی سے؟ جی گزار لیے جی۔ تو نے آیا نماز کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی تراویح گول ہو گئی، کبھی ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، سستی چڑھ گئی، گھر سو گیا، آ گیا چلا گیا، سب کچھ ہوتا رہا، جی ہوتا رہا۔ چل میرے بندے کوئی بات نہیں، آخری 10 دن تو میرے پاس ہی آ جا، ہائے مل کے کہو نا سبحان اللہ، آخری 10 دن تو نہ آ جا، چھوڑ دے، آ جا، میں تیرا رزق کا ذمہ دار، میں تیرے بچوں کا ذمہ دار، میں تیرے گھر کا ذمہ دار، میں تیری تمام چیزوں کا ذمہ دار، تو میرے پاس ہی شفٹ ہو جا 10 دن، تاکہ تو نکل آ ان چیزوں سے، وہ جو جس نے تجھے غفلت میں ڈالا، تو میرے گھر ہی آ جا۔ کیا خوبصورت انداز، کیا اعلیٰ انداز، جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ فرمایا 2 حج اور 2 عمرے اللہ اعتکاف والے کو عطا کرتا ہے، بغیر کیے ہی عطا کر دیتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے، منہ سے کہنے کی بات ہے۔ آج مہنگا ترین حج 12 لاکھ روپے ایک بندے کا، اس وقت پاکستان کی ہسٹری کا مہنگا ترین حج ہو رہا ہے، اتنا مہنگا پورے ہسٹری میں 75 سالوں میں نہیں ہوا، یعنی 24 لاکھ روپے آپ خرچ کریں۔ نہیں یہ تو صرف ٹکٹ کا ہے نا، آنے جانے کا، وہاں پہ آپ نے جو آنا، جو آپ نے جو بیٹھنا ہے، جو آپ نے خرچ کرنے ہیں، تقریباً آپ لگا لیں 14 لاکھ ایک بندے کا، جب بڑی بات ہے تو 13 لاکھ لگائیں، 26 لاکھ روپیہ 2 حج کو، اور 2.5 لاکھ کا ایک عمرہ، 5 لاکھ وہ، 26 اور 5 31 لاکھ روپیہ لگاؤ، 40 اور 40 80 دن 2 حجوں کے، کم از کم 20 دن 2 عمروں کے، 40 دن یعنی 80 اور 40 120 دن 31 لاکھ روپیہ اگر خرچ کرو تو بھی قبول شاید ہو یا نہ ہو، اعتکاف بیٹھو دونوں چیزیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ بہنا تجھے پھر بھی کوئی نہیں، سبحان اللہ، تجھے سب نے کہا، جھوٹ بولتے ہو، سارے جھوٹ کہتے ہو، تم سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، تم سبحان اللہ نہیں بول رہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی، یار میں بھی بیٹھوں، کیا ضرورت ہے، کیوں آپ یہ نہ کریں ایسے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اعتکاف 31 لاکھ روپیہ میں نے کیلکولیٹ کر کے دیا آپ کو، 120 دن کی گرمی سردی تک کے نہیں سہنے پڑے، مسجد کے اندر ٹھنڈی صف کے اندر بیٹھ کر، اے سی لگا کر، پنکھے لگا کر بیٹھو، 2 حج اور 2 عمرے مجھ سے لے جاؤ، ہم دیں گے۔ کہتا میں نے لوڑ ہی کوئی نہیں، میرے کام بڑے نہیں، مصروف ہو تو مصروف ہوگے تو آنا ہوتا نا، ویلے بندے کا اعتکاف تو نہیں ہوتا، نہیں سمجھ آئی؟ اعتکاف تو ہوتا ہی مصروف کا ہے کہ بھئی نکل کے آئے اللہ کی طرف، فارغ ہو کے آ جائے، ٹھیک ہے اب دکان سانبھو، بسم اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں، مزہ تو تب آتا ہے نا۔
مجھے الحمدللہ قبلہ عالم سے جب یہ باتیں سنی تھیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، تقریباً 1999 سے لے کر 23 برس ہو گئے، 24 سال آج ہو گئے، تو 2023 آ گیا۔ حضرت صاحب سے ایک دفعہ یہ 1999 میں ہی سنا تھا کہ اعتکاف کا اتنا فائدہ ہے۔ 24 سالوں میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، 24 سالوں سے بیٹھ رہے ہیں، تو کوئی نقصان ہو گیا ہمارا؟ کیوں کرتے ہو ایسے؟ کیوں اپنے رب پہ تمہارا اعتماد نہیں ہے؟ کیوں اپنے رب پہ اعتماد نہیں کرتے؟ کیوں مسجدوں کو خالی چھوڑا ہوا؟ دیکھیں آپ مسجدوں کا حال اعتکاف کے دنوں میں، ایک ایک نکر میں ایک ایک بزرگ بیٹھا ہوا، بس نوجوان کوئی نہیں بیٹھتا، کوئی اس کو شوق ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے اندر ذوق ہی نہیں، کوئی یہ سوچتا ہی نہیں کہ اعتکاف کی عزت کتنی بڑی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حاجی حج سے ایئرپورٹ سے باہر نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بولو، پھولوں کی بارش ہوتی ہے کہ نہیں؟ لوگ اسے پھول پہنا، سارے بولو نا یار، ہوتے ہیں نا، پھول پہناتے ہیں نا۔ اعتکاف والے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سارے بولو نا۔ تو حج ہو گیا نا، وہی حج ہو، وہی حاجی جیسا سلوک جو ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے حاجی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اعتکاف والے کے ساتھ بھی وہی ہو رہا، اور جب گھر پہنچتا ہے اسی طرح لوگ ماتھا چومتے ہیں، اسی طرح لوگ کہتے ہیں یار تیری کیا بات ہے، تیرا تو چہرہ ہی نورانی ہو گیا۔ کتنی عزتیں ہیں اس چھوٹی اس عظیم عبادت کے اندر۔ 10 دن ہے صرف، اور وہ بھی اگر جو ہے 29 کا چاند ہو جائے تو 9 رہ جاتے ہیں، تو لہٰذا کتنی عزتیں ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ جہاں جہاں موقع ملے اعتکاف بیٹھو، انشاءاللہ کہو اللہ تمہیں اعتکاف کی توفیق دے۔ اعتکاف بیٹھو، اعتکاف کا ذہن بناؤ، اور اپنے اوپر لازم کر لو کہ بھائی 350 دن دنیا کے، 10 دن اللہ کے۔ 350 دن دنیا کے لیے میں محنت کروں گا، دکانداریاں کروں گا، 10 دن اپنے رب کے نام۔ تم دیکھو گے انہی 10 دنوں سے پورے سال کی روٹی روزی اللہ تمہیں دے دے گا، ہر شے دے دے گا۔ میرا تجربہ، میرے 20 برس تم سب کے سامنے میں اس کو ایک تجربے کے طور پہ رکھتا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اگلے سال اس سے زیادہ رزق دے دیتا ہے، کیونکہ رزق تمہاری محنت سے نہیں آتا، رزق تمہارے رب کے دینے سے آتا ہے۔ محنت کرنے والے رزق کما سکتے ہیں، بھائی محنت اور چیز ہے، محنت تو کرنی ہے، لیکن جو دینا ہوتا ہے وہ رب نے خود دینا ہوتا ہے۔ تو اس پہ اعتماد کر کے اعتکاف کی سعادت حاصل کی جائے، برکتیں لی جائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا تھا۔ جب سے رمضان فرض ہوا، حضور کی زندگی میں جتنے رمضان آئے، حضور نے ہر سال 10 دن کا سنت اعتکاف فرمایا۔ ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے، جنگ آ گئی، کسی جگہ غزوے میں چلے گئے، اور وہ 10 دن آپ جنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے۔ اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کر کے پورا کیا۔ جس دن کو نبی مسجد میں آ کے بیٹھنا اپنا ضروری سمجھ لے، میرے اور آپ کے لیے وہ دن کیسا ہونا چاہیے کہ حضور جیسا شخص بھی وہ 10 دن نہیں چھوڑتا، مسجد میں آ جاتا ہے۔ اللہ عطا کرے جس کو چاہے، اللہ عطا کرے، آمین کہو، آمین کہو۔ یہ بہت بڑی برکت ہے، رمضان کا آخری دھکا اعتکاف، رحمتیں۔ پھر عورتوں کے لیے گھروں میں اعتکاف، وہ گھروں میں بیٹھیں، اپنے کمروں میں، گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ اور یہ بھی عجیب باتیں مشہور کر دی گئیں بچیوں کے لیے۔ بعض جگہوں پہ مجھے ایسی خبر دی گئی کہ حضور ہم بیٹھنا چاہتے تھے، آپ نے اعتکاف کی اتنی اچھی ترغیب دی تو دل چاہے اعتکاف کریں، تو والد صاحب کہتے ہیں جی کنواری لڑکی اعتکاف نہیں بیٹھتی۔ تو میں نے پوچھا، میں کہ والد صاحب کون ہے تمہارے؟ کوئی عالم دین ہے، کوئی فقیہ ہیں، کوئی مفتی ہیں؟ جی نہیں، وہ تو دکاندار ہیں۔ تو میں کہ اس کو کس نے کہا ہے؟ کہاں سے دین کا یہ مسئلہ اس نے لیا ہے کہ کنواری لڑکی اعتکاف نہیں کر سکتی؟ کیا کنواری کو سوال جواب نہیں ہونا قبر میں؟ کہتے جی ہونا ہے۔ تو میں کہ تو پھر کس نے تمہیں کہہ دیا کنواری لڑکی اعتکاف نہیں کرتی؟ اس پہ استغفر اللہ تو بولو یار، ہے کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ ایک بچی کو یہ کہہ کے روک دیا جائے کہ تو اعتکاف نہ کریں کیونکہ تو کنواری ہے۔ تو کہتے جی اور بھی ایک بات انہوں نے کی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہتے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو عورت کنواری بیٹھتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، لہٰذا تم نہ کرنا اعتکاف، ہمیں کو مطلب کو چین چمبڑ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ استغفر اللہ۔ اندازہ کریں کس دور میں جی رہے ہیں ہم۔ ایک تو برائیاں سر چڑھے، ایک میڈیا چڑھا ہوا ہے اوپر برائیوں کا، ایک کلک کے اوپر لوگ کیا کیا گند دیکھ رہے ہیں، اور وہاں نیکی کی دعوت کے لیے ایسے ایسے بری چیزیں مشہور کر دی گئیں کہ نیکی جہاں سے ہونی ہے وہاں جن چبڑنے۔
جہاں سے نیکی کا پیغام آنا ہے، جہاں سے برکت آنا، وہاں کہتے میں کہ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیوں آپ پریشان ہیں، ایسی بات۔ پھر جو ایک جو ہے وہ کہنے لگی جی میں اس لیے اعتکاف نہیں کرتی کہ میں نے نا اپنے گھر میں اپنی بڑی بہن کو اعتکاف کرتے دیکھا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی وہ یہ ہوا کہ والدہ گھر والوں نے اسے کمرے میں بند کر دیا کہ جی ہاں تم نے اعتکاف کرنا ہے، اور پھر وہ اتنا انہوں نے سختی کی کہ جی تو بول نہیں سکتی کسی سے بات نہیں کرنا، لکھ لکھ کے چٹیں باہر بھیجنی ہیں، اور پانی پیاس لگی ہے تو پانی لکھ کے بھیجنا ہے، روٹی چاہیے تو روٹی لکھ کے بھیجنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی۔ کہتی وہ 10 دن تو وہ تو ایسے جیسے جیل میں قید ہو گئی، تو میں نے توبہ کر لی میں زندگی میں اعتکاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، والدین اندر جا کے بیٹھ سکتے ہیں، بیٹی سے بات کر سکتے ہیں، وہ بھی باہر منہ کر کے بات کر سکتی ہے، مجھے کھانا پہنچا دیں، روٹی دے دیں، کپڑے دے دیں، بول سکتی ہے۔ کس نے اعتکاف میں منہ بند کر دیا؟ آپ جائیں خانہ کعبہ شریف میں، لاکھوں لوگ اعتکاف کرتے ہیں، آپس میں باتیں نہیں کرتے سارے، بولو ذرا سارے۔ مسجد نبوی شریف میں لاکھوں اعتکاف کرتے ہیں کہ آپس میں کھانا پینا نہیں چلتا، باتیں نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں، تمہیں کس نے جو اتنی سخت اعتکاف؟ کوئی ایسی بات نہیں، تسلی سے اعتکاف کریں، اپنے گھروں میں کریں، اور ان کو اجازت دیں۔ جس گھر میں ایک بیٹی اعتکاف کرتی ہو پورا سال رحمتوں میں رہتا ہے وہ گھر، کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے رحمت اترتی ہے، فضل اترتا ہے اس گھر کے لیے۔ تو بچیوں کا شوق ہی ختم ہو گیا، نوجوانوں کا بھی ختم ہو گیا، بیٹیوں کا بھی ختم ہو گیا۔ یہاں نوجوان آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ چادریں پہنا کے، ان کے منہ پہ رومال پہنا کے، تو انہیں بھی کہتے خبردار حجرے سے باہر نہیں آنا۔ کس نے ایسا اعتکاف بٹھایا آپ کو؟ کیا مسجد نبوی میں اس طرح کا اعتکاف ہوتا ہے؟ کعبہ میں ایسا اعتکاف ہوتا ہے؟ یہ کس نے تمہیں ایسے تعلیم دے دی ہے؟ اعتکاف رب سے ملنے کا نام ہے بھائی۔ ضرور آؤ، بیٹھو، اعتکاف کرو، سمجھو دین، سمجھو۔ لہٰذا لوگوں نے سختیاں اتنی پھیلا دیں کہ لوگ بھاگ گئے، حالانکہ اس سے آسان چیز ہی کوئی نہیں تھی، سکون دہ چیز ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جو اعتکاف میں آئے گا 10 دن اگر وہ باہر رہتا، جتنی نیکیاں کر سکتا تھا، جتنی نیکیاں، مثلا جنازے پہ جا سکتا تھا نہیں گیا، کسی کی عیادت کر سکتا تھا نہیں کی، کسی کی شادی میں شامل ہو سکتا تھا نہیں جا سکا، کسی کی بارات میں، کسی کے ولیمے میں جا سکتا تھا نہیں جا سکا، یہ ساری نیکیاں جو باہر رہ کے کر سکتا تھا ہم فری میں اسے بیٹھے ہی عطا کر دیتے۔ اس سے اچھی چیز بھی کوئی ہے؟ اور کھانا کیا ضیافتیں ہوتی ہیں اعتکاف والوں کی، کیا برکتیں ہیں اعتکاف کے اندر، یہ تو اس سے پوچھو جو اعتکاف کی روح جانتا ہے۔ لوگ اس سے بھاگ گئے، لوگ چھوڑ گئے، ایک مٹ گیا، احساس ہی مٹ گیا اعتکاف۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ آخری بات، رمضان کی جو آخری طاق راتیں ہیں، 5 طاق راتیں ہیں، اور اصل میں اعتکاف دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ 5 طاق راتیں ضائع نہ ہو جائیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اور ان 5 میں سے ایک کیا ہے؟ ذرا سارے بول دو، ذرا سارے بولو، لیلۃ القدر ہے کہ نہیں؟ ہر سال آتی ہے۔ اور میرے بزرگ بات کیا کرتے ہیں، میں آپ سے آج وہ کرتا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کرم سے اتنا کریم ہے رمضان میں کہ ان 5 طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی برکتیں ڈیوائڈ اور تقسیم کر دیتا ہے۔ کوئی 21ویں بھی جاگے گا نا اللہ اسے بھی دے دے گا، کوئی 23ویں میں جاگے گا اللہ اسے دے دے گا، کوئی 25ویں میں، 27ویں، 29ویں، جس میں بھی آ گیا اللہ اسے لیلۃ القدر عطا کرے۔ لہٰذا اللہ معاف فرمائے کنجوس نہیں ہے کہ جو 27ویں میں بیٹھا بس اسے دی گئی، باقی چاروں کو کہا نہیں تم گھر جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ 5 طاق راتوں میں برکت تقسیم کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا اصل میں اعتکاف کی عزت ان 5 طاق راتوں کی وجہ سے کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ گھر میں ہوں گے تو سو جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، مسجد میں ہوں گے تو وہ 5 طاق راتیں ضائع نہیں ہوں، اور وہ پورے سال کا وہ رحم اور کرم لیے ہوئے وہ رات، بلکہ فرمایا خیر من 1000 شہر، وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات، 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے، اس میں آؤ۔ لیلۃ القدر کو ڈھونڈا جائے، لیلۃ القدر کے لیے کوشش کی جائے، اور یوں یہ پورا مہینہ، ایک لفظ بولوں گا، یہ پورا مہینہ ہی محنت کا مہینہ ہے۔ کوشش، محنت، سجود، رکوع، اتحیات، قرآن، تسبیح، درود، بس لگے رہو، پورا مہینہ جاری رکھو، گناہوں سے بچ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پورا ہو کے رب کی طرف لگ۔ جو ہی عید آتی ہے
تو اگلا پورا سال پھر اللہ اسی روٹین پہ رکھتا ہے، پھر پورا سال اسی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ ایسا رمضان گزار کے دیکھیں، میں نے تو ایک دفعہ دیکھا تھا، آج تک برکت نہیں ختم ہوئی۔ میرے حضرت کے ساتھ ایک دفعہ ایسا رمضان گزارا، آج تک اسی برکت کو بانٹتا پھرتا ہوں، ختم نہیں ہو رہی۔ تو آئیے اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔